بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کرو، صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو تیرا ہے تجھے مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم کرو صبر، امید سے یقین تک آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تم کرو صبر، الجھی زندگی سنبھالنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور وہ ہے اس پر کامل یقین جو کر کے ہم صبر کر سکتے ہیں، اور پتہ ہے اگر ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہوگا۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ تمہارا صبر کو بیکار نہیں جانے دے گا۔ دیکھنا وہ تمہیں اتنا زیادہ دے گا کہ تم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ بس صبر کرو، یہ آزمائش مسلسل نہیں ہے، تمہیں سکون بھی بخشا جائے گا۔ دیکھنا تمہیں ذرا سا آزما کر ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، جس کو وہ خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ تو بس جس نے اپنی آزمائش اللہ پاک کے لیے سہ لی اور اللہ کے لیے صبر کر لیا تو اللہ اس کو وہاں سے نوازے گا جس کا اس نے سوچا نہ ہوگا۔ جو تم صبر کر رہے ہو، سنو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور خوش ہے۔ جو دعائیں تمہارے حق میں ہے، سنو وہ دعائیں اب قبول ہونے والی ہے۔ جس کن کے انتظار میں تم سب سہتے جا رہے ہو، سنو وہ اب کن کہنے ہی والا ہے۔ جو تکلیف تم ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، سنو اللہ غیب سے ہی تمہاری تکلیف ختم کرنے والا ہے۔ جو آنسو تم اللہ کے سامنے بہاتے ہو، سنو وہ ایک ایک آنسو کا صلہ تمہیں دینے والا ہے۔ یہ جو یقین اللہ پر ہے نا تمہارا، سنو وہ اس یقین سے بھی زیادہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ تمہارا رب کی طرف آنا، اس سے محبت خاص کرنا، سنو وہ پورا جہان تمہیں دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے تمہارے صبر کا صلہ دینا کوئی مشکل ہے کیا؟ میرا اللہ معجزہ کرتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچو وہ تمہارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے۔ تم معصوم ہو، واقعی تم معصوم ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دیا تو کہنا۔ تم صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے کیسے معجزات سامنے لاتا جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے تم اس سے بات کیا کرو، اس سے بات کر کے تو دیکھو، وہ رب تمہاری روح کو سکون دیتا جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کن فرما دے گا۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ جتنا تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے نا، اس کے بعد تو اب خود کن بھی اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کرے گا۔ جتنا تم صبر کر چکے ہو نا، اس کے بعد تو اب ناممکن سے ممکن کا راستہ نکلے گا۔ جتنا یقین تم نے کیا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے اللہ اپنی مدد کا دروازہ عرش سے کھولے گا۔ جتنی آزمائشوں کی راتیں کاٹ لی ہے نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے قبولیت لازماً معجزہ ہوگا۔ جتنی تڑپ کے ساتھ گڑ گڑا کر سجدے کیے ہیں نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارا لکھا ہوا مقدر موڑ کر تمہیں راضی کیا جائے گا۔ اور کیا پتہ
اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جائے اور تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ تیری مقدر کو سمجھوں میری اوقات نہیں، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نپٹنا۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تب ہمارا دل کبھی کمزور نہیں پڑتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہے اور یاد رکھے آپ کی زندگی ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو ہمیں جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ ڈپریشن میں ہی جاؤ گے، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر تو مجھے اللہ تعالی جانتا ہے۔ تمہارا پروردگار اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔